السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ کے سامنے پھر ایک دفعہ حاضر ہوں، اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ برائے مہربانی سوشل میڈیا پہ صرف میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہے، میرے نام سے سب فیک چل رہی ہیں چیزیں سوشل میڈیا پہ، چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے لنکڈ ان ہو، چاہے میسنجر ہو، چاہے کوئی ویب سائٹ ہو، اور جو میں اپنے منہ سے بولتا ہوں آپ اس کو فالو کریں۔ اور یہ خاص طور پہ فیس بک پہ تو اندھیر مچایا ہوا ہے، جعلی کو پروموٹ کرتے ہیں اور آپ لوگ اس کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں، لائک بھی کرتے ہیں، مجھے افسوس ہوتا ہے۔ اور کچھ یوٹیوب چینل وہ میری تصویر لگا کے تھمبنیل لگا کے ہمایوں نے یہ کہہ دیا، ہمایوں اس سے مل لیا، ہمایوں نے یہ کر دیا۔ یار کیوں جھوٹ کا دھندا کرتے ہو آپ لوگ؟ ایسے پیسہ کمانے کو یا ایسے ویوز بنانے کو شرم آنی چاہیے۔ تو آپ برائے مہربانی اس پہ نہ جایا کریں، اور نہ آپ گوگل پہ سرچ کیا کریں۔ آپ جو میں اپنے منہ سے بول رہا ہوں، میرا ایک ہی جگہ آفس ہے اور وہ جگہ ہے ہوٹل پل کانٹیننٹل، پی سی ہوٹل کراچی۔ وہاں کا نمبر میں کوڈ کے ساتھ بتا رہا ہوں آپ کو، 021-3568-5501، اور دوسرا نمبر ہے 021-3568-5021۔ دوپہر کے 3 بجے سے شام کے 7 ساڑھے 7 تک آپ پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ اور جو بیرون ملک سے مجھے کال کرتے ہیں ان لوگوں سے میں درخواست کروں گا جب آپ ان نمبروں پہ کال کریں تو آپ میرے اسسٹنٹ کو کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے، میں بھی آپ کو دیکھ لوں، آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں، تاکہ دونوں طرف کوئی دھوکے کا اندیشہ نہ رہے۔ تو خواتین و حضرات، اب پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان کی سیاست 9 مئی سے پہلے کچھ تھی اور 9 مئی کے بعد کچھ ہو گئی۔ اب جہاں تک پاکستان کی سیاست کا تعلق ہے، بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا جو مستقبل کیا ہے۔ دیکھیں، اگر جو آپ لوگ، مجھے معلوم ہے آپ لوگ وہی سننا چاہ رہے ہیں، عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا ہوگا، آگے ملک کا کیا ہوگا۔ دیکھیں، 9 مئی والے دن جو واقعہ ہوا وہ تو انتہائی قابل مذمت اور افسوسناک، اور میں ایک چیز کہوں گا، اس بات کو ہر پاکستانی کو سمجھنا چاہیے، وہ شہداء جو اپنا سب کچھ ہمارے لیے خالصتاً قربت اللہ، اپنی جان جو سب سے عزیز چیز ہے اس کو داؤں پہ لگا دیتے ہیں، ان کا اللہ کے یہاں جو مقام ہے اس کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا۔ اور جس نے بھی ان شہداء کی تعظیم و حرمت کو نقصان پہنچائے وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئے گا۔ اور بات یہ ہے کہ دیکھیں، لوگ مجھ سے بولتے ہیں، بہت سارے بولتے ہیں، یار آپ یہ کیوں بولتے ہیں، آپ وہ کیوں بولتے ہیں۔ بھائی میں اس لیے بولتا ہوں کہ جب فوج مضبوط ہوتی ہے تو ریاست مضبوط ہوتی ہے، عدلیہ مضبوط ہوتی ہے تو ریاست مضبوط ہوتی ہے، ورنہ پھر وہی لیبیا، سیریا یا سوڈان والا حل ہو جاتا ہے۔ ہاں، بہرحال میں یہ ضرور کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک کے لیے اچھا کرے۔ میرے لیے میرا پاکستان سب سے پہلے مکے اور مدینہ کے بعد اس سے زیادہ حرمت اور قابل تعظیم کوئی ملک نہیں۔ اب میں آ جاتا ہوں سیاست پہ۔ دیکھیں، میں بار بار کہہ رہا تھا کہ مئی کا مہینہ بہت سینسٹیو ہے، اور مئی جون میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ حالات کس طرف جاتے ہیں۔ اور پھر خان صاحب کے بات اگر میں کروں، بہت سارے لوگوں نے مجھ سے بولا، دیکھیں ایک چیز غور کیجئے، فرام دا بگننگ جب وہ کہیں دور دور تک نشان نہیں تھا، جب میں نے ان کے ہٹنے کا کہا تھا اور شہباز شریف صاحب کے وزیر اعظم بننے کا کہا تھا، اس کے فوراً بعد میں نے کہا تھا ان کی مقبولیت کا گراف اوپر جاتا جائے گا، اور یہ میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ مقبولیت کا گراف اوپر چلے گا، مگر وہ اپنی جگہ، وہ پلانٹ دوسرے ہیں۔ یہ سب ہوا کیوں، اس پر غور کریں۔ جو عرض کیا تھا آپ سے کہ ہر پلانٹ اس وقت ڈیفرنٹ ہوا ہے، راہو، کیتو، سیٹرن، مارس، سن، گرہن تازہ تازہ لگا تھا۔ پھر آپ کا اللہ بھلا کرے، جو بڑے پلانٹ ہیں جس کو منڈین اسٹرالوجی میں نیپچون، یورینس اور پلوٹو ہم لیتے ہیں، وہ تو اپنی جگہ۔ تو میں بار بار مئی کے حوالے سے بات کر رہا تھا، کیونکہ دیکھیں میں اگر صرف ایک ہی کی پریڈکشن دوں گا
تو مجھ پر ٹیگ لگ جائے گا. میرے لیے میرے فالوور نون لیگ میں بھی ہیں, پیپلز پارٹی میں بھی ہیں, اور اسی طرح پی ٹی آئی میں بھی ہیں. تو مجھے تو وہ ایک کلیکٹیولی بات کرنی ہے جیسے ڈاکٹر کا کام ہے, اور جو ایمانداری سے ہوگا وہ تجزیہ اپنا علمی آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. دیکھیں, اگر یہ بہت سارے لوگوں نے سوال پوچھا کہ مستقبل کیا ہوگا, شارٹ ٹرم میں خان صاحب کے لیے پچھلی سے پچھلی ویڈیو میں نے کہا تھا یہ مشکل وقت چل رہا ہے, کیونکہ ان کے ذائچے میں جو پلانیٹری پوزیشن بنی ہوئی تھی, اور خاص طور پہ مارس کی, جو میں بار بار کہہ رہا تھا مارس کمزور ہے, مارس کمزور ہے, یہ سارا ایونٹ ہو گیا. اب آگے اگر آپ یہ کہیں کہ ان کا وائنڈ اپ ہو گیا اور وہ کنکلوڈ ہو گیا, تو اکارڈنگ ٹو ایسٹرالوجی جو ان کا ذائچہ ہے مجھے ایسا نظر نہیں آتا. ہاں یہ ضرور ہے فار دا ٹائم بینگ شارٹ ٹرم ان کو ڈینٹ لگا, ٹھیک ٹھاک ڈینٹ لگا. ہو سکتا ہے اور بھی لوگ ان کو چھوڑ کے جائیں, ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ان کے ساتھ کوئی پرابلم ہو. اللہ نہ کرے, اس کو برا نہ مانیے گا, یہ ایک ایسٹرولوجیکل میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے بعد, اور یہ ایمانداری کی بات ہے, آپ کو یاد ہوگا جب میاں نواز شریف صاحب کو لوگ سمجھ رہے تھے وہ ختم ہو گئے اور وہ اب مائنس ہو گئے, میں نے کبھی یہ نہیں کہا. آنے کا تو اپنی جگہ کا وہ الگ بات, ووٹ جو تھا اور جو ووٹ ہے مسلم لیگ میں وہ نواز شریف صاحب کا ہے, وہ اور کسی کا نہیں ہے. اسی طرح پی ٹی آئی, دراصل میں پی ٹی آئی دوسرا نام ہے عمران خان, اور عمران خان صاحب کا نام ہے پی ٹی آئی, تو وہ ووٹ جو ہے وہ تو انہی کا ہے. یہ جو سچ ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں, اور نہ میں مقبولیت کی بات کر رہا ہوں. اب یہ جو مشکل اور کرائسس کا کروشل ٹائم ان کا چل رہا ہے, یہ مارس کی پوزیشن کی وجہ سے چل رہا ہے. اب آگے چل کے جو میں کہتا تھا پاکستان کے لیے انفلیشن کا آپ کو کہا, آپ کو زلزلے کا کہا, آپ کو پانی کے سیلابوں کا کہا, وہ آپ نے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیا. اب جو بہت بڑا ایک ہمارے ویدک ایسٹرالوجی میں جو بہت بڑا چینج آ رہا ہے, وہ چینج ایسا آ رہا ہے, اور یہ چینج اچھا خاصے عرصے کے لیے تقریباً 142 تقریباً 4.5 مہینے سے زیادہ ہے. 17 جون سے سیٹرن ریٹروگریڈ کر رہا ہے, الٹا چلے گا ایکوریس کے اندر. یہ ٹائم بہت سینسٹیو ٹائم ہے جو 17 جون سے شروع ہو رہا ہے. جون, جولائی, اگست, ستمبر, اکتوبر. میں پھر سب سے درخواست کر رہا ہوں, براہ مہربانی عقل و دانش کے ساتھ فیصلے, عقل و دانش یعنی اس وقت وزڈم سے جو چلے گا وہ کامیاب رہے گا, جو جذبات میں آیا وہ مار کھائے گا. اب اصل بات کی طرف آ رہا ہوں. میں بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں, پاکستان کی عموماً آپ نے میرے منہ سے سنا ہوگا مارگیش دشا چل رہی ہے, مارگیش چل رہی ہے, وینس کی چل رہی ہے, اور اس کا آغاز کب سے ہوا تھا؟ 2007 سے, جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئی تھی 2007 سے. اور اس کے بعد سے لے کے آج تک دیکھ لیجئے کہ پاکستان میں انسٹیبلٹی اور بے سکونی کی ایک کیفیت اوپر نیچے ہوتی رہی ہے. اور میں یہ بھی کہتا ہوں, بہت سارے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ یار ہمایوں صاحب آپ تو کہتے تھے پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی بہت اچھا ہوگا. تو میں آج بھی یہ لفظ کہتا ہوں, کل بھی یہ کہوں گا. مگر میں نے کیا کہا تھا کہ یہ 2019 میں جب میں نے نیو ورلڈ آرڈر کی پریڈکشن دی تھی تو میں نے کہا تھا, جہاں کرونا کا بھی کہا تھا, یہ 20 سے دور شروع ہو رہا ہے اور یہ 26-27 تک چلے گا. اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا. اب بہت سارے لوگ مجھے دکھ بھی ہوتا ہے, افسوس بھی ہوتا ہے اپنے ملک کے لیے. کچھ لوگ جانے انجانے میں مایوسی پھیلاتے ہیں. 1000 تھنک ٹینک ہیں, امریکن کا ہے, انڈین کا ہے, اسرائیلی تھنک ٹینک کا ہے کہ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک, پاکستان ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گا. اور بہت سارے لوگ سوچتے ہو, مگر انشاءاللہ تعالی میرے پنج تن پاک کے صدقے یہ ملک کہیں نہیں جائے گا.
یہ ملک انشاءاللہ وہ جو ہمارا افسوس اور دکھ مجھے پتہ ہے کس بات کا ہے، ہمارے پڑوس میں جو حکمراں ہیں وہ مکار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پروپیگنڈا، غلط چیزیں، وہاں مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے. اس کے بعد وہ آج مجھ سے کوئی کہہ رہا تھا اور مودی نے پارلیمنٹ میں سورہ رحمان کی تلاوت کروا دی، تو اس سے کیا ہو گیا؟ سورہ رحمان کی اللہ کا نام تو 24 گھنٹے جو ہے ہر کسی نہ کسی خطے میں گونج رہا ہوتا ہے. یہ لپا پوتیاں ہیں، اس سے وہاں کے مسلمان کبھی اس چالوں کو سمجھیں. اس کے پیچھے میں خیر ابھی وہ ایک الگ بات ہے، میں اس پہ نہیں بولنا چاہتا. تو پاکستان کے لیے یہ جو وقت چل رہا ہے یہ بڑا سینسٹیو ٹائم ہے، اور یہ جو 17 جون سے سیٹرن ریٹروگریڈ ہو رہا ہے اور یہ نومبر تک چلے گا، اس میں بہت کچھ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اور پھر سیٹرن کے سامنے آ جائے گا مارس، جب وہ ہاؤس چینج کرے گا، وہ بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہوگا. جب بات کرو علم کی، جو میں بات کر رہا ہوں، دنیا کے کسی ایسٹرولوجر، ویدک ایسٹرولوجر سے یہ بات آمنے سامنے بٹھائیں کہ کیا یہ شخص جو بول رہا ہے یہ درست بول رہا ہے اکارڈنگ ٹو ایسٹرولوجی. اگر وہ کہے نہ تو پھر میری گردن پکڑے، اور اگر وہ کہے ہاں یہ صحیح بول رہا ہے، 4 لوگوں کو بٹھا لیں جو میں بول رہا ہوں میں اکارڈنگ، اور آپ دیکھتے رہتے ہیں جو وقتاً فوقتاً میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اور پھر آگے آ رہا ہے سورج گرہن اور چاند گرہن. تو یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ سینسٹیو ہے، بہت سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے. اور پلس معیشت، اس وقت یہاں تو سیاست چل رہی ہے، برائے مہربانی معیشت اکانومی کی طرف میں حکومت سے کہوں گا نگاہ ڈال لے، کیونکہ مجھے سب سے زیادہ جو ہانٹ کر رہی ہے وہ اکانومی. اللہ نہ کرے میرے ملک میں ایسا لمحہ آئے، کیونکہ جو میں حال دیکھ رہا ہوں لوگوں کا، غربت کا، مہنگائی کا، وہ انتہائی خوفناک ہے. اس سے زیادہ میں بولنا نہیں چاہتا. اور آپ کو نظر آ جائے گا، ابھی سیاست میں اتنا بول دیتا ہوں، یہ اگلے 4-5 ماہ میں آپ بہت کچھ اچھوتا اور انہونا ہوتے ہوئے دیکھیں گے، انہونا بول گیا میں. اس کے علاوہ یہ آج کوئی کہہ رہا ہے یہ ہوگا وہ ہوگا، میں اس پہ نہیں جاتا. میں یہ دیکھتا ہوں میرا سسٹم کیا بول رہا ہے. دوسری چیز، جہاں تک ہو سکتا ہے وہاں تک آپ سے بول رہا ہوں. دوسری چیز، یہ جو میں آپ سے باتیں کرتا تھا کہ دنیا میں قدرتی آفات، معیشت خراب، بینکوں کا کولیپس ہونا، اور نیچرل کلیمٹی وہی آفات میں آ گئی، اور پلس دنیا میں جنگی ماحول بننا، جو میں آپ سے عرض کرتا تھا. اب آپ دیکھیے گا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، باقی میرا اللہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو، اور اگر اللہ کی مرضی ہوگی تو جو بول رہا ہوں وہ ہو جائے گا میرے پنجتن پاک کے صدقے. ہاں، میرے لیے سب سے پینفل مومنٹ وہ ہوتا ہے، تکلیف دہ لمحہ، جب میرے اپنے ملک کے لیے مجھے کچھ برائی یا نیگیٹو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے. اب آپ یہ دیکھیے گا، جو میں نے گرہن پہ کہا تھا یوکرین رشیا وار، لوگ تو پیکٹ کرا رہے تھے، دوستیاں کرا رہے تھے. میں نے کہا اس میں تیزی آئے گی، اور 2 شہروں کے نام دیے تھے میں نے، دونباس، باخموت، کہ ان کو ملا کے ایک الگ اسٹیٹ بنے گی، نہیں تو کچھ ایسا ہوگا جس کو دیکھ کے دنیا کانپ جائے گی. اب مجھے یہ رشیا یوکرین وار کے اندر، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن یہ پھیل سکتی ہے. موومنٹ آگے ایسے آ رہے ہیں کچھ، یہ 4.5-5 مہینے، اس کے بعد کا ایک الگ سائیکل ہے. اور جو مجھے متاثر ہوتے ہوئے یورپ کا، تو میں نے ایسٹرن یورپ، ویسٹرن یورپ، آپ کو فن لینڈ، اٹلی، جرمنی، ہالینڈ، انگلینڈ، میں نے کہا تھا انمپلائمنٹ، انفلیشن اور فوڈ کموڈیٹی کا نایاب ہو جانا. ایک بات میں کہتا تھا 25% اللہ تعالیٰ نے دنیا کی برکت اٹھا لی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں بے وقت کی بارشیں، ژالہ باری، برف باری، سیلاب کا آ جانا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ فصلوں کو ضائع کر رہا ہے، اور یہ اس کا امپیکٹ آپ کو تھوڑے دنوں میں نظر آئے گا.
महंगाई का तो मैं आपसे 2 साल से कह रहा हूँ, ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर होती जाएगी। अल्लाह करे मैं गलत हो जाऊँ इस मामले में। उसके अलावा जो मुझे एक आपसे अर्ज़ किया था कि पानी में हादसा, पानी में एक्सीडेंट, पानी में कोई जंग का माहौल बन जाना, और मुझे चाइना ताइवान ये फ्रंट भी खुलता हुआ नज़र आ रहा है कि कहीं कोई ऐसी हरकत हो जाएगी कि जिससे ये चीज़ें एकदम फैल जाएंगी। क्योंकि प्लानट ही देखें, प्लानट तो अल्लाह के हुक्म से चल रहे हैं, वो अल्लाह के एक हुक्म के तहत सिस्टम में काम कर रहा है। हतमी और कुल्ली ज़ात अल्लाह की है। तो ये मुझे नज़र आ रहा है। इंडिया का सेक्टर पे भी मुझे बहुत बड़े प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं। और इन तमाम चीज़ों में एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जो भी कंट्री, चाहे वो अफ्रीका हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, चाइना हो, कोरिया, जापान और आपका ताइवान, ये जगहें आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होते हुए नज़र आएंगे। कहीं कुदरती आफात, कहीं जंग से मुतासिर हो जाना। और एक चीज़ का जो मुझे लग रहा है, मैं आज भी अपने पाकिस्तानी इदारों से कहूँगा, नॉर्दर्न साइड के ऊपर जो हमारा नॉर्दर्न सेक्टर है, यहाँ पे पानी का ख्याल रखिए, पहले से एहतियाती तदाबीर कर लें। ये नॉर्दर्न में जो भी एरिया आता है, ये अल्लाह ना करे मुतासिर हो सकता है। अब ये मुझे, अगर मैं इन टोटलिटी में अगर इसको कंक्लूड करूं, तो मुझे ये लगता है कि अगले 4-5 महीने दुनिया के लिए बहुत सेंसिटिव आ रहे हैं। और आप अपनी आंखों से वो कुछ देखेंगे जो आपने अभी तक नहीं देखा। अमेरिका का तो अपना बुरा हाल इकोनॉमी का होगा, लेकिन वो ऐसा काम कर जाएगा कि दुनिया खुद ब खुद उस तरफ चली जाएगी जिस तरफ नहीं जाना चाहिए। अब थोड़ा सा इंडिया के लिए भी कह देता हूँ। मोदी साहब के लिए तो मैंने कहा था, इनके लिए बुरा टाइम है। इंडिया को बड़ा गुरूर है अपनी इकोनॉमी पे, अपने रिजर्व के ऊपर। अब ये देखिएगा, ये 2023 भी और 24-25, ये तो अभी तो मैं सिर्फ 24 तक महदूद हूँ, अभी तो मैं सिर्फ 23 तक महदूद हूँ। अचानक आपको इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई और फाइनेंशियल चीज़ों में एकदम हलचल नज़र आएगी। और एकदम से कोई ना कोई दुनिया में ऐसा इवेंट हो जाएगा जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी और इंडिया की जो, जिसे आप ये कह लें, आम आदमी बेचारा जो है, उसकी मईशत पे बहुत बड़ा डेंट पड़ने वाला है। ये सब बातें मेरी, जाहिर है ये वीडियो बन रही है तो ये रिकॉर्ड ही बन जाता है। आप देख लीजिएगा कि आपको दुनिया में और पाकिस्तान के अंदर बड़ी अजीब अजीब तब्दीलियां नज़र आएंगी। और देखें, बात इन शॉर्ट में ये कहूँगा, मेरी औकात कुछ भी नहीं है। मैं तो अपने बहुत गुनाहगार आदमी हूँ और अपने रब का एक अदना सा बंदा हूँ। जितना मेरा रब इदराक करता है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, प्योरली एस्ट्रोलॉजी के हवाले से मैंने आपको बता दिया है। और जहाँ तक अल्लाह चाहे वो बात हो, अल्लाह ना चाहे तो कुछ भी ना हो। ये जो 4-5 महीने बड़े ख़तरनाक हैं। राहु की पोजीशन, गुरु चंडाल योग तो अभी तो आप समझ लें कायम ही है, लेकिन एक माइनर सा जुपिटर का उससे डिस्टेंस हुआ है, मगर वो अक्टूबर तक कायम है। फिर उसके बाद के हालात दूसरे हैं। लेकिन जुपिटर जब थोड़ा सा डिस्टेंस होगा तो मामूली सी एक, जिसे कह लें, ज़िंदगी की हरारत पैदा होगी। लेकिन अभी ये जून का महीना, जुलाई का महीना, अगस्त का महीना, सितंबर, अक्टूबर, ये आप वॉच कीजिएगा। और जो बातें मैंने बोली है वो अपनी आंखों से देखिएगा। और आखिर में मैं यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े, पंजतन पाक के सदक़े, तो मेरे मुल्क पाकिस्तान पर अपना ख़ास रहम फरमा दे। हमारी आजमाइशों का टाइम चल रहा है, ये चलेगा अभी, इससे भी ज़्यादा हो सकती है, मगर अल्लाह के हुक्म से
جو دشمن اور جو پروپیگنڈے ہو رہے ہیں نا وہ نہیں ہوگا. ہاں یہ میں نے کہا ہے مکینوں میں مکان قائم رہے گا، بہت سارے مکینہ میڈیا ہیں. تو اللہ سے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ پاکستان پر اور امت مسلمہ پر اور پاکستانی قوم پر اپنا خاص رحم فرمائے. مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.